الحمد والصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. مبارك وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفہ. محترم بزرگوں، مجھے احترام اساتذہ اور دور دور سے آئے ہوئے حاضرین سامعین، پردہ نشین خواتین اور بہنوں، تبلیغ کرنے ایک آیت پڑھی گئی ہے. قرآن کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور ایک بہت مختصر حج کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ وہاں علم کم کام کرتا ہے، تجربہ زیادہ کام کرتا ہے. علم سے زیادہ تجربے کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حج پر زبردست انہوں نے کتاب لکھی. جب بیت اللہ کے طواف کا مسئلہ آیا تو دوسرے سمت سے طواف کا آغاز کرنے جا رہے تھے. ذمہ دار شخص نے ان کو متوجہ کر کے کہا کہ کم سے کم ملا علی قاری کی کتاب تو پڑھ لیتا. سمجھ میں بات ہے وہ ہے. وہاں یہ حفاظ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، عالم بھی رہ جاتے ہیں، صوفی بھی گم ہو جاتے ہیں، مشائخ بھی شجر اور حیران رہ جاتے ہیں. بڑے سے بڑے سمجھدار آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا کہ اب مجھے کیا کرنا. اس لیے سلیل مجرد تجربے کاروں سے دریافت کرتے رہے. جو لوگ پہلے سے حج کیے ہوئے، جو لوگ پہلے سے عمرہ کیے ہوئے، جو لوگ پہلے سے زیارت مکہ اور زیارت مقامات مقدسہ کیے ہوئے، جو لوگ زیارت مدینہ منورہ کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے ربط رکھ کے تفصیل جان کر ان کی تھوڑی سی رہبری میں چلے تو بہت مفید ہوتا ہے. عابد سوئی سے کہہ سکے کوئی بھی کام اور
بعد یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کاش جوانی میں ہماری ہم اس عبادت کو بجا لاتے، کتنی اچھی بات ہے۔ اس لیے کہ اب سلے ہوئے کپڑے ہٹانے، کفن کے انداز پر احرام باندھنا، بغیر سلی ہوئی چادریں لپیٹنی، صحرا صحرا جنگل جنگل دریاؤں کو عبور کرنا، سینکڑوں نہیں ہزاروں میلوں کا سفر کرنا، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ آج یہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں اور ہفتوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اللہ کے اس انعام پر شکر بجا لانا چاہیے اور ان دو اہم باتوں کو یاد رکھنا، ورنہ کیا ہوتا ہے ہر ایک وقت یہ طواف کے پورے 7 چکر تو ہوئے بھی، اب کیسا مسئلہ در مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 6 ہوئی کیا کرنا، 7 کرنا تھا بھولی سے 8 کر لیے کیا کرنا، ایک طواف کے بعد دوسرا طواف شروع کر دیے، واجب طواف نہیں پڑی کیا کرنا۔ اب قدم 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 پر سوال نامہ قائم ہوتا ہو اور بات سب کی زبان پر چل چلا کے ایک ہی بات رہے گی، اللہ آسان کرے تو بیڑا پار، اور اگر اللہ آسان نہیں کیا تو بیڑا خراب۔ اس لیے جب بھی دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں، یہ ہمارا تمتع کا تفصیلی طریقہ بتا رہے تھے، اصطلاحات میں گئے بغیر مکملت کی تفصیلات پیش کر رہے تھے۔ ایسا حج کرنے والے کو متمتع اور اس ترتیب کو تمتع کرو، تمتع فائدہ اٹھانے کو بولتے ہیں۔ اور عام طور پر تو بہت دن پہلے سے ہی چلے جاتے ہیں نا، پہلے تو پانی کے جہازوں وغیرہ سے جاتے تھے تو کئی مہینے پہلے پہنچ جاتے تھے، بہت وقت رہتا تھا، بہت سکھانے کی ترتیب بنتی تھی، دعوت والی ساتھی اس میں بہت زیادہ رول ادا کرتے تھے، پانی کے جہازوں میں سیکھنا سکھانا یاد کرنا مگر آج اب کہاں ہے سیکھنا سکھانا ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو طرح کی چیزیں ہوتے ہیں، جہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں، جہاں جہاں محفلیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں بیانات ہوتے ہیں، جہاں جہاں مختلف انداز کی ترتیبیں تدبیریں بتائی سنی سنائی سمجھی سمجھائی جا رہی ہے، اس کو بہت غنیمت سمجھنا ہے۔ اگر معلوم ہو گیا کہ علم حق ہے اور صحیح علم ہے، ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے، تو فائدہ برابر نقصان ہے۔ اللہ کا جو کرے نا تو بھائی اب یہ جو کرے گے کس کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ مسجد صراط مستقیم بھی اللہ ہی کا گھر ہے، مگر ایک وہ بھی گھر ہے جو مکے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھر کو میرا گھر فرمایا ہے اور اللہ نے نسبت لگائی اپنی، ہاں بیتی تحرا بیتی للطالبین والعاکفین والرکع السجود، میرا گھر بولے، اور جس چیز کے ساتھ اللہ پاک کی نسبت لگ جائے ماشاءاللہ۔ دیکھو بھائی، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے
حضرت کے خطبات میں بھی کہیں نہ کہیں وہ مضمون آپ حضرات کو مل سکے گا. جب کسی چیز جیسے مثال دی، بہت مثالیں دینے میں بھی بہت ماشاء اللہ وہ بھی بہت خاص مثال اور فرمایا جیسے یہ دیکھو بھائی، اگر آپ بہت دور سے سفر کر کے یہاں پر آئے، دور دراز سے گھر کے پاس سے مل کر آپ آئے اور یہاں مدرسے کے قریب میں کہیں گیٹ کے باہر یا سیڑھیوں کے پاس یا یہاں وہاں کہیں پر کسی جگہ پر اگر کوئی عجیب قرآن رکھا جانے والا جزدان چھٹی ہوئی حالت پر پڑا ہوا ہے، آپ انجان بیٹھ جاتے کیسے میں اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ. کیوں؟ یہ جزدان ہے. اگر کوئی ایرا گیا یوں کہنے لگے کہ ارے بھائی اس میں قرآن چھوڑیے تو بہت حصہ نہیں ہے اس میں قرآن ہے یا نہیں، لیکن اس سے قرآن کو چونکہ نسبت ہے اس لیے تب کرو. جہاں سے نسبت لگ جاتی ہے وہاں سے تعظیم والی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے بیت اللہ، بیت کی نسبت اللہ کی طرف، کتاب اللہ، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف، رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ کی طرف، ولی اللہ، ولی کی نسبت اللہ کی طرف. نسبت رکھتے تعلیم ہاں اسی لیے ادب ضروری ہے اور آج ادب مقبول ہے. امت مسلموں میں ادب مقبول ہے. آج ہمیں احساس اخبار کی کچھ زیراکس 25-50 زیراکس کر کے لانے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ دوسری مصروفیت رہی. طریق ہے صلاۃ و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چونکہ آخرات میں تقسیم کا نمائشہ تھا اس لیے اس کے ہم زیراکس نہیں لے سکتے. یہ خصوصی واقعہ عمان میں پیش آیا. ایک نوجوان لڑکی نے قرآن پاک کو بے ادبی سے اٹھا کے ماں کے پاس سے چھین کر پھینک دیا تو بندر کی صورت میں آن دی اسپاٹ تبدیل ہو گئی. آپ حضرات جانتے ہوں گے اس واقعے. مدھیہ پردیش کے ایک خاص پرچے میں بھی اس کی صراحت اور وضاحت آئی. ادب ضروری، بار ادب بار نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اور اگر ادب سے کوئی آگے رہا، ادب اور محبت اگر جی ساتھ ساتھ رہنا تو ماشاءاللہ کتنی ہی چھپی ہوئی بات ہو اصل لا کے اس بات کو اجل دیتا ہے. عرش اللہ، بیت اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ پاک نے بیت اللہ کو اپنے سے منسوب کیا. بیتی اب کتنا ادب کرنا. اچھا ان کو گھر بیت اللہ
بعض علماء قرہ حضرات اہل علم حضرات ایک دو جملوں پر غور کر لیں تاکہ آپ کو سوچنے سمجھنے میں تھوڑا سا چیز کام کرے، آپ سوچ سکیں۔ ہماری رات محدود اور اللہ کی رات غیر محدود۔ محدود چیز میں غیر محدود نہیں سماتی، غیر محدود ذات ہماری ذات محدود، اس کی ذات غیر محدود۔ اسی لیے اللہ پاک نے کرم کر کے وجودی نسبت لگا کر اللہ نے وجودی تجلی ڈال کر ایک گنا دھرم میں جی حد بندیوں کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی وجودی تجلی ڈالی۔ یوں سمجھیے کہ وہ آئینہ ہے جمال خداوندی کا، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رخ منور کے دیکھنے کا آئینہ۔ اور آئینہ جو ہوتا ہے بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹے سے چھوٹے آئینے میں بند کر سکتے ہیں، یہ ہے مراد۔ بڑی سے بڑی چیز کو چھوٹے سے چھوٹے آئینے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دیکھ چھوٹوں کو اللہ بڑائی دیتا، آسمان آنکھ کی تل میں دکھائی دیتا۔ دیکھ چھوٹوں کو اللہ بڑائی دیتا، آسمان آنکھ کی تل میں دکھائی دیتا۔ ہاں اسی لیے جو لوگ تمام للہیت، خلوص، محبت، فنائیت کے جذبات کے ساتھ ہوتے ہیں بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ علامہ ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یا انہوں نے کسی کا نقل کیا ایک معاملہ گاؤں کے حساب، ایک ہے چیونٹی اور ایک ہے بیت اللہ۔ چیونٹی جا رہی ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچے، چیونٹی چاہ رہی ہے کہ مکے کو پہنچے، بیت اللہ کو پہنچے۔ اب کیا کرے گا؟ اختیار کرے۔ ایک بزرگ نے اس کو سمجھایا ایسا کر غرور چھوڑ، کبوتر کے پیروں کا لپٹ بیت اللہ مل جائے گا۔ ایک بہت بڑا مجموعہ تھا جس میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ موجود تھے۔ ان کے کسی مرشد نے یوں کہا کہ مجمع میں جو سب سے گنہگار ہے وہ نکل جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اٹھے چلنے لگے، نکلنے لگے مجمع میں۔ سارے لوگ سجدہ اور حیران کی جدھر جو ہے، جدھر ان کا وہ رتبہ روحانی اور کدھر یہ مرشد یا کسی بزرگ کی بات، اور یہ کیسے اٹھ کے چلے۔ جب
اسی وقت وہ پہلا گھر بول کے بولے اللہ بھی قرآن کا بیان ہے ان اول بیت وضع للناس پہلا گھر پہلا بنا معلوم پہلا ہو یہ آبادیاں یہ مٹی وٹی کچھ بھی نہیں تھی پہلے سب پانی 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 تھا اور پانی جب ایک کے ساتھ نکل کر سمندر کا جو پانی ہوتا ہے جب کسی اپنے خاص جگہ پر پہنچ کر ٹکراتا ہے تو وہاں پر تھوڑی سی عزت تھوڑا کھراپن تھوڑی سی عزت تھوڑی سی شکتی تھوڑا اس کے اندر شکتی پیدا ہوتی ہے نا اللہ پاک نے سب سے پہلے کھانے کعبہ کے پوری پانی کے اندر سے جیسے چھوٹی سی چیز جیسے بھٹا وغیرہ ہوتا ہے یا جیسے کوئی ٹھیکری اٹھا دی جاتی ہے یا کوئی پتھر پکڑ لیا جاتا ہے یا اس طریقے سے جیسے کسی چیز کو بتایا جاتا ہے ایسے 4-6 ایک آدمی کے بقد وہاں شکتی پیدا ہوئی ہے اس کی اصل ہوا ہے پھر اللہ نے پڑھا اول بیت وضع للناس برکت والا ہے برکت والا کیا برکت بولے تو ہدی للعالمین اور ہدایت ہے ہدایت عالموں کے لیے یہ برکت کا زیادہ تر تعلق مادیات سے ہوتا ہے برکت کا زیادہ تر تعلق مادیات سے ہوتا ہے اور ہدایت کا زیادہ تر تعلق روحانیات سے ہوتا ہے اور اللہ نے وہ دونوں چیزیں وہاں رکھی اسی لیے برکت والے بھی ہدایت کا کام بھی ہے اسی لیے اللہ پاک نے مذہبی مرکزیت دے دی تو اپنے بیت بھی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل مکہ انتم فی وسط الارض اے مکے والو تم زمین کے سینٹر میں ہو سینٹر میں کتنا سینٹر ہے وہ معلوم ہے اگر 7ویں آسمان پر سے اگر وہاں کے قبلے کو گرا دیا گیا تو بیت اللہ کے اوپر گر جاتا ہو اس کی سیدھ کا یہ عالم پانی میں اگر پتھر ماری ڈھیلا ماری تو چاروں طرف ایک ساتھ لہریں جاتی ہیں برابر 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 ایسے ہی اللہ پاک نے وجود کا کنکر مارا تو پوری دنیا میں ایک ساتھ پھیلا ہوا اول عالم بھی ہے وسطی عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے اور وہ مٹی سے بنایا گیا ہے نا یہ لاکھوں کیلکولر ہے معلوم اگر آپ اس کی اصل ڈھونڈیں گے تو مٹی ملے گی بولے تو اندر والے آپ کی اصل کا مسئلہ نہیں ظاہر کا مسئلہ مٹی دکھے گی آپ کو چاہے دیواری نظر آئے گی وہ جو مٹی نظر آئے گی نا ہم لوگ ہیں مٹی سے گوبھی بنا ہے مٹی سے مٹی کی طرف کھینچتی ہے یہ قاعدہ ہے اور قیامت تک کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں توجہ ہو جائیں گے اسی لیے پوری دنیا میں اللہ پاک نے جتنے پیغمبر رسول بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے برابر وہاں ان کو پہنچایا کیسی پر کہتے ہیں وہ 120 رحمتوں کا رسول ہوتا 120 رحمتوں کا رسول ہوتا ہے کباب کرنے والوں کے اوپر 60 چاہے نہیں ہوتی ہاں اور نماز پڑھنے والوں پہ 40 گھورتے رہنے والوں پہ 20 کچھ بھی نہیں سمجھ میں آنا تو خالی دیتے ہوئے اب میرے جیسی بوٹی کیا کریں گے آپ خالی دیتے ہوئے
लूटना है, नहीं होता मंदिर के ना करते ना, तो तबाह का मसला है, तो यहाँ का जुम्मेदार वो तो देख रहा है, नजर जमाना ही जमाना है, और इतना दिया होता, हाँ आंसू बहाना है बहाइए, उस अम्मद आजम को देखकर, उस वक्त आजम को देखकर, उस मरकज आजम को देखकर, हाँ उस मरकजियत को देखकर जब अल्लाह की 120 रहमतें एक साथ कर दी, उन अनवार का मंजर नहीं लगा सकते जो अहलिल्लाह होते हैं, मूल बातें होती हैं इन तमाम चीजों को। हम जैसे कच्चे बच्चे, उनका हिसाब क्या है, किताब क्या है, अल्लाह जब अल्लाह वाले खबर बोलते हैं, वाली साहब से फारिग होने के बाद, आने के बाद जब पूछा किसी ने कि आपने क्या महसूस किया हज करने के बाद, तो फरमाया असर ने कोई फर्क महसूस नहीं किया, सिर्फ इतना हुआ कि जो मालूमात थे वो मेरे मुशाहदात में तब्दील कर दिए गए, मेरे मालूमात मुशाहदात में तब्दील। कितनी जान होती है खाने काबा, इतना अजीम, उसके पाया कौन वाले फरीद कांटे में पाया बैतुल्लाह का मालूम है, कहकर सरा तक पाया पाया, अब जहां तक जमीन की तहे है बस वहां तक वो सब खाने काबा में दाखिल, और ऊपर आसमान में हो, फिजा में हो, पहले आसमान में हो, दूसरे आसमान में हो, तीसरे आसमान में हो, चौथे में, पांचवें में, छठे में, कहाँ पर भी हो, जब आप ऊपर के सिमटे चलेंगे तो काबा ही काबा। इसलिए अगर उसकी 10,000 मंजिलें भी बन रही तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चाहे वो तकद्दुस मौजूद। दुनिया की हर इमारत चाहोगी जो है ना, चाहोगी लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की तामीरात होगी, लेकिन बैतुल्लाह की अजमत के सामने गरज सिफर के दर्जे पर रहेगी। तो देखने में मुताल्लक रहती मुबारक है। फरिश्तों में पाए डाले, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी तामीर की, कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर की तरफ मुतवज्जिह हुए। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तामीर में हिस्सा लिया, और हज़रत रसूल को जिस मुकाम पर रखने का मसला था, नहीं तो हर एक कोई बोलता था हज़रत को हम रखते हैं, हज़रत को हम रखेंगे, हज़रत को हम रखेंगे। तो जन्नत से आया था ना, जब आया था तो सफेद था और अब वो सियाह है, कैकू हुआ सियाह। तो जी बनी आदम के गुनाहों को चूसता है जैसे जानिब सियाही को चूसता है, और अल्लाह ने एक निशानी रखी, और इतनी खास निशानी है कि अहादीस में अल्लाह के मुसाफहा बताया गया है। मुबारक तुम्हें दस्तबूसी खुदा की, वही मगर जिन आदाब की रियायत रखना जरूरी है, वो जो मौका मिले उसको तो नहीं छोड़ना, लेकिन उसकी वजह से आप थोड़ा सा तदब्बुर और तदबीर का मुलाहिजा भी करना पड़ता है। मैं जरूरी गुलियों में न बड़े परेशान हो, भाई वो मुबारक जगह पर जाना ही जाना है। अल्लाह पाक ने कहा शायद मुबारक का फर्जियत का ऐलान किया मुफस्सिरीन किराम ने, और अहादीस मुबारक के जरिए से हज के फर्ज होने का ऐलान
ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا، حج کرو. حدیث. اور طبیعتی طور پر، عقیدتی طور پر بھی اس کی طرف رجوع کیا گیا. آدمی چاہتا ہے کہ کوئی محل بنے، کوئی جگہ ملے، کوئی مقام ہو، کوئی مرکز توجہ. قبلہ بولے تو مرکز توجہ. جنگل میں بھی آپ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں نا، معلوم نہیں ہے کہتا ہے نمازیں تو پڑھتے ہیں نا، وہ تو اس کی دیواریں ہونا ضروری نہیں ہے. مرکز توجہ کے لیے دیواروں کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی مسجد کی کوئی جگہ منتخب کر دے، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاری، کوئی عام، کوئی خاص، تو بات وہ ایک بار بول دیے یہ مسجد بس مسجد. وہ دیواروں جو پھر بول دو بعد اس سے اب یہی وہ کام والا ہے جس کے پیچھے نظر باوری مسجد سے دستبرداری نہیں ہو سکتی امت مسلمہ. اس لیے کہ اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے جو خاص بس وہ خاص قیامت تک کے لیے مختص. اللہ پاک نے اس گھر کو اپنا گھر بتایا. تو حالت احرام میں یہ پہلی حالت صفائی ستھرائی، حالت احرام اللہ کے گھر. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہوں گے جو دعائیں آپ کو یاد، بالخصوص یہ اس کی شرافت کی، اس کی تشریف کی، یہ اور اس کی تقریم کی، اس کی تعلیم کی، کہ جو اعتبارات ہم پیش نظر رکھنا ہے. یہ خاص طور پر جب ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو ابھی وہ سبھی دروازہ مل جائے، اس کو غنیمت سمجھے. استحبابی امر کو پیش نظر رکھ کر خاص دروازے کو ڈھونڈنے کے لیے جب آپ پھریں گے تو آپ کی بہت ساری دقتیں آ سکتی ہیں، کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. گھر میں داخل ہو گئے تو بس منتقل ہوگا نا، بس جو داخل ہو گیا بس وہ معمول اور محفوظ. کیوں؟ راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ جو بھی داخل ہوگا وہ موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا. مشرک کو بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں. جب توحید کی نسبت لگ جائے گی تو مل جائے گا. ایمان کی بنیاد پر ہے، توحید کی بنیاد پر. وہاں داخل ہوں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ادھر پاؤں داخل کرو اور داخل ہو جاؤ. بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پیٹ کا سلسلہ تو بہت دور سے بھی چلا آ رہا ہے. وہاں پر بھی ہم دعا کر رہے ہیں. اللہ جی ضد بیت تقاضا تشریفا و تقریبا و تعظیما. اللہ اس کی تشریف کو، اس کی شرافت کو، اس کی بزرگی کو، اس کی تقریم کو، اس کی عزت کو دیجیے، اس کی تعظیم ہمیشہ قائم دائم رہے. متعلقہ مقام پر آنے کے بعد حجر اسود کی لائن میں آنے کے بعد نیت کر لو. اللہم انی ارید توبۃک المحرم تقبل منی ویسر لی. اے اللہ ارادہ ہے آپ کے گھر کے اگر آپ چکر لگانے کا ارادہ ہے قبول کرو، آسان کرو. آپ کی آسان کرنے والے ہیں. تو احرام کے ساتھ احرام طہارت وضو
نہیں سے حتیم اندر آ جانا، باہر سے باہر حتیم کی باہر رہے. اللہ کو سات چکر کا ارادہ کرتا ہو، جو آیاتیں پڑھتے رہو، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ، یہ جو کلمے یاد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور پھر نہ اللہ کی گھر کے اطراف 7 چکر، ایک چکر کو شوط بولتے، 7 چکر کو طواف بولتے. ایک چکر کو شوط اور 7 چکر کو طواف. یہ چاہے آپ زمزم پی لو، چاہے آپ مقام ابراہیم کے پاس روز پڑھ لو، اس سے ہٹ کر کہیں بھی پڑھ لو، واجب دعا ادا کرنے کا ہے نا، کہیں بھی پڑھو. مقام ابراہیم پر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو 48 گھنٹوں کے بعد ہی آپ کو جگہ نہیں ملے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، ہونے تو ہر آدمی یہی سمجھ کے آگے پکڑ لیتا ہوا. وہ اللہ پاک نے اس کی وہ عظمت کیوں رکھی، وہ مقام جہاں پر عجیب، وہ پتھر جہاں جس کے اب شیشے میں بند ہے، وہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور آپ کے قدم کے نشان اس پر موجود ہیں. آپ کے ایمان کا وزن اور آپ کی توحید کا وزن اتنا شاندار اور جاندار تھا کہ اللہ پاک نے نشانیاں بنا